بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسائی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی جس وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس وقت سے لے کر اگلے دن وہی وقت آنے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور گناہ مٹاتا رہتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی روزانہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو روزانہ کم از کم 5 فرشتے اس کے نام اعمال کا آپریشن کرنے کے لیے مقرر ہو جائیں گے۔ وہ فرشتے اس کے گناہوں کو مٹاتے رہیں گے اور نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیں، وہ یہ کہ گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے گناہ صغیرہ معاف فرماتے رہتے ہیں، اور بے شمار اعمال صالحہ کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرماتے رہتے ہیں۔ جیسے وضو کے ذریعے اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایک نماز کے بعد جب بندہ دوسری نماز پڑھتا ہے تو دونوں نمازوں کے درمیان کے وقت میں جو گناہ صغیرہ کیے تھے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح روزانہ 5 وقتوں کی نماز پڑھنے سے 24 گھنٹے کے صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، اور جمعہ کی نماز پڑھنے سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنے پر ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں کیے ہوئے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جس گناہ کبیرہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، مثلا شراب پینا یا جھوٹ بولنا یا بدکاری کرنا وغیرہ، اس قسم کے گناہوں میں اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لینا کافی ہے۔ البتہ توبہ کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے، اور پھر توبہ استغفار کرے تو وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ کسی بندے کی حق تلفی یا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مثلا کسی کو ناحق مارا
یا کسی کو تانا دیا، کسی کا دل دکھایا، کسی پر بہتان لگایا، یا کسی کو مالی نقصان پہنچایا، یا کسی کی اجازت کے بغیر اس کا مال کھا لیا، یا کسی کی امانت میں خیانت کر لی، یہ سب کام ایسے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو حرام قرار دیا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی زیادتی پائی گئی ہے۔ ایسے گناہوں سے توبہ کے مکمل ہونے کے لیے پہلی 3 شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ جن بندوں کا حق پامال کیا ہے یا تو ان کا حق ادا کر دے یا ان سے معافی تلافی کرا لے، اس کے بعد توبہ مکمل ہو جائے گی۔ بہرحال کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیک اعمال کے ذریعے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لہذا آیت الکرسی کی یہ جو فضیلت آئی ہوئی ہے، اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹاتا رہتا ہے۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے، تاکہ روزانہ 5 فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنے اور گناہ صغیرہ مٹانے پر مقرر ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے منبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے، یعنی آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے وہ آدمی جنتی ہو گیا، بس صرف مرنا باقی ہے، اگر اب بھی مر گیا تو ابھی جنت میں چلا جائے گا۔ اس فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کی بذات خود یہ فضیلت ہے کہ اگر اس آدمی کے جنت میں جانے کے لیے کوئی اور چیز رکاوٹ نہ ہو تو تنہا اس کا یہ عمل بھی اس کو سیدھا جنت میں لے جانے والا ہے، لیکن اگر جنت میں جانے کے لیے دوسری رکاوٹیں واقع ہو گئیں، مثلا اس کی گردن پر کبیرہ گناہوں کا بوجھ ہو یا حقوق العباد میں اس نے کوتاہیاں کی ہوں، تو یہ گناہ کبیرہ اور دوسروں کے حقوق پامال کرنا اس کے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ لیکن اگر اس کے ذمے بندوں کے حقوق بھی نہیں ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بھی اس نے سچی پکی توبہ کر لی ہے اور پھر اس نے یہ عمل کیا، یعنی آیت الکرسی والا عمل کیا، تو انشاءاللہ وہ مرتے ہی سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کا دائمی معمول نہیں بناتا ہے مگر وہ آدمی جو صدیق ہو یا عابد ہو، یعنی ہر آدمی اس کا معمول نہیں بنا سکتا، بلکہ عام طور پر اس کے پڑھنے کی توفیق ان لوگوں کو ہوتی ہے جو عبادت گزار ہوتے ہیں اور اطاعت شعار اور فرما بردار ہوتے ہیں، آخرت کی فکر رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی بشارت کی طرف اشارہ ہے کہ جس آدمی کو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عابد ہوگا یا انشاءاللہ صدیق کے مرتبے تک پہنچ جائے گا۔ تیسری بات اس حدیث میں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ خود بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے گھر کے دائیں بائیں کے دونوں پڑوسی بھی اور ان کے پڑوسی بھی اور قرب و جوار کے چند اور گھرانے بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ اگر سارے مسلمان اس آیت کے پڑھنے کا معمول بنا لیں تو سارا شہر محفوظ ہو جائے، بلکہ پورا ملک شیطانوں کے شر سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رات کو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس گھر سے شیطان 40 دن اور 40 رات کے لیے دور ہو جاتا ہے، یعنی 40 دن تک وہ گھر شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور 40 رات تک اس گھر میں کوئی جادوگرنی یا جادوگر داخل نہیں ہو سکتا اور وہ گھر جادو کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ اے علی،
تم خود بھی آیت الکرسی کو سیکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھا دو اور اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھا دو. اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی کوئی آیت نازل نہیں فرمائی ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کو کبھی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایک آیت الکرسی، ایک قل اعوذ برب الفلق اور ایک قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں چیزیں حفاظت کے لیے بہت اہم درجہ رکھتی ہیں. اگر کوئی آدمی اپنا یہ معمول بنا لے کہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لے اور پھر قل اعوذ برب الفلق 7 مرتبہ پڑھ کر اسی طرح دم کرے، پھر قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھ کر اسی طرح دم کرے، تو انشاءاللہ جنات سے، آسیب سے، جادو سے، نظر بد سے اور تمام موذی چیزوں سے یعنی تکلیف دینے والی چیزوں سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. اگر کسی کو نظر لگ گئی ہو یا جادو یا جنات کا اس پر اثر ہو گیا ہو تو اس کا بھی یہی علاج ہے. روزانہ صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کرے اور کم از کم 21 روز تک یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا اثر دور ہو جائے گا اور زندگی بھر کا معمول بنا لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے. ورنہ کم از کم ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 قل پڑھنے کا معمول رکھے اور سوتے وقت 4 قل 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے. یہ چیزیں ہیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حفاظت کے لیے بتائی ہیں اور یہ احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہیں. معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے. کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں. لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں.